آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ کتنی مرتبہ 50 مرتبہ تھوڑا سوچیے آواز میں جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اچھا سب آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں۔ ایک دن حضرت صاحب میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے لئے میرا ایمان اتنا تازہ ہوا، میں نے دیکھا کہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ حضرت صاحب میری رہائش لاہور میں ہے، مغل پورے کے علاقے میں۔ ایک مرتبہ بارشوں کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا وہاں، تو اس وقت صدر ضیاء الحق ہمارے علاقے کا دورہ کرنے آیا۔ دورے کے دوران اس نے علاقے کے کونسلر کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ کیا کیا؟ کونسلر صاحب نے وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھی تھی، جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر صاحب نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر صاحب نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، اپنا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کی کوئی دلیل بھی، تو دلیل بھی سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال جاتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا تھوڑا سا اونچی آواز، کپڑا ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، اونچی بولو ذرا، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد. اچھا اب ایک اور میں اشارہ کرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو میں ذرا سبق سنا لوں، اب میری اصلاح فرمائیں گے. حضرت صاحب ایسا زبردست نکتہ بتلانے لگا ہوں، آپ سنو گے ایمان کو مدینہ شریف کے 12 چاند لگ جائیں گا. پھر دیکھو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر لگ جائے اس کو آگ، تھوڑا سوچیے واسے یار، اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یار میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا پاک کلام حوالہ غلط ہو، آیت غلط ہو، ترجمہ غلط، میں مجرم. 26واں پارہ سورہ فتح 3 رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ میں تو ان کا مقام اور اونچا سمجھتا ہوں. اسی سورہ فتح پہلا رکوع رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے گویا انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اچھا حضرت صاحب میں نے ایک بندے سے سوال کر دیا. کیا کیا؟ سوال. میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے نواسے ہیں، وہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. مجھے بول دو یار، اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے، اس کا کیوں ادب کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے، اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، ارے جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا اسے دی کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ اصلا میں غزل دوں میری چھولی کے اندر ڈالو. ایک میں نے اور چھوٹا سا سوال کر دیا. میں نے کہا یار اگر کسی بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ہوتے سیدھا جنتی، وہ میں کہا یار ہم مقرر بندے ہیں، لوگ ہم سے دلیلیں پوچھیں گے تو ہم ہمیں کوئی دلیل بتلا دو تاکہ ہم لوگوں کو مطمئن تو کر سکیں. کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے ہمارے نزدیک وہ مٹی اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی، اس میں دفن ہو جو وہ سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو، ارے وہاں دفن ہونے والا جنتی ہے. جہاں ان کے نانا تشریف فرما ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟
ہائے ہائے ہائے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، آپ سے کوئی سوال کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ہے اس وقت جو جنت میں ہے، تو برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا یار، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو کیا ہے؟ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ جنت کی کیاری کیسے بن گئی؟ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی۔ میں نے کہا جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اچھا صاحب ایک بندہ مجھ سے نا کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، یہ بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، ہے نا ایسی باتیں کرنے والے۔ میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ اونچی بولو یار۔ پہلا جواب سنو، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن بھی پہنانا، میری نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت صاحب میں نے ایک بات کر دی ہے آپ نے توجہ نہیں کی یار، اگر ہی ہوتی یقین نہ آپ کا بڑا ایمان تازہ ہوتا۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، سرکار کو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کی نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی، اونچی بولو ہمارا نبی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کیسے کر رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ یار اگلی بات سنو گے تو آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب چارپائی لا کر رکھی گئی
تو جس نے آگے بڑھ کر عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے. بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے ارے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے اس کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، آپ میں سے کسی نے نام سنا ہوا ہے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ شرق بشری والی سرکار؟ سنا ہے جی؟ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کی بلا فرما رہے میرے سلسلہ بیعت ہی انہی کے ساتھ ہے. چلے آج آپ کے پیر خانے کی بات ہو جائے. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے. آپ کا ایک مرید تھا. کون تھا؟ اس کی کہیں آنکھ کسی سکھ کی عورت سے لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تم رات کو آ جانا. یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے جب وہاں پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے. کہاں ٹہل رہا ہے؟ یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات، اس نے کہا تو رات آیا نہیں، میں ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی. انہوں نے کہا تو مجھے مروانے لگی تھی، سکھ تو ٹہل رہا تھا. ان کا تینوں مغالطہ لگا ہوگا، وہ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جائیں. یہ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے. پھر یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. اور کیا تھا؟ تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے میں پہنچا تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے. میں نے کہا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہوگا وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب آؤ پھر واپس. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، اس کو آگ. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی. تو جس کو سرفراز فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یار اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے، اونچی بولو، جنتی نوجوانوں کے، یا تھوڑا سا اونچی آواز، جنتی نوجوانوں کے. ان کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. ایک بات بڑی کام کی کہنے لگا، ان کے جنتی ہونے میں کسی کو شک شبہ؟ تو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے بدکاری کے اڈے کھول لیے تھے؟
ہمارے نانا نے فرما دیا ہے تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اب ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ تو ہم کیوں نہیں نماز پڑھے؟ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ہم کس مال پر گناہ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس تو سندیں ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کی کہ نہیں کی جناب؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ارے وہ صحابہ کرام جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے، مفتی صاحب کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ بولو تو صحیح یار، کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ سرکار نے ہمیں جنتی کہہ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے نا یار؟ ہم مالے پلے کھ بھی نہیں گیا اور نماز نہیں پڑھے یار۔ حضرت صاحب مجھے یقین جانو دکھ ہوتا ہے، آج ہم محفلوں میں آتے ہیں، آئے 2-4 نعتہ سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آ گئے۔ کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی، لیکن حالت کیا ہے؟ کہیں تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں کوئی گڑا یا ٹویا آتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لوگ آ کر اٹھاتے ہیں، حضرت جی کیوں ہے آج؟ فرمایا اس گڑے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ حضرت صاحب آپ تو قطعی جنتی ہیں، کئی مرتبہ جنت خریدی، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی امتی کو وہ شرف نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے۔ کسی نبی کی امتی کی نکاح میں سرکار نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، یہ شرف ملا ہے تو صرف عثمان غنی رضی ذوالنورین ہے۔ پھر آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، اور جو پہلی منزل میں پھنس گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ ارے وہ گڑھے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، آج ہم قبرستان میں جا کر فون سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے قبریں ہیں، پھر خوف نہیں آ رہا۔ آج کسی سے کہو حضرت جی تسی نماز پڑھنے نہیں آندے، او حافظ جی اسی پنڈ تھاں چ رہنے ساڈی دشمنداری ہے، خوف ہوندا وے کوئی حملہ نہ کر دے، اس واسطے مسیح تے نہیں آندے۔ حضرت جی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، او حافظ جی گھر میں بچے بھوکے ہوں کیسے نماز پڑھنے آئے، بکے پیاسے ہیں کیسے نماز پڑھنے آئے؟ حضرت جی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، او گھر میں بچے بیمار ہیں، حضرت صاحب کہاں چھوڑ کے آیا جاتا ہے؟ آپ نماز پڑھنے نہیں آئے جی، او جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، کیسے نماز پڑھنے آ جاتے؟ میں نے کہا قیامت کے روز رب تعالیٰ نے اگر امام حسین کو سامنے پیش کر دیا نے کہاں منہ چھپاؤ گے؟ یہاں خوف بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، عابد بیمار بھی ہے، اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہے، پھر بھی خیمے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی۔ ارے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حسین نے نہیں چھوڑی، تو نے کیوں نماز چھوڑ دی؟
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا۔ کہاں کیا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ انہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا۔ ارے تو ایسی لگی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا؟ کیا منہ دکھائے گا حسین کو؟ تیرے لیے کارپیٹ بچھے ہے، پھر تو نماز نہیں پڑھنے آتا۔ آپ نے کئی مرتبہ نقیب محفل نعت خانوں سے یہ سنا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہے، لیکن حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میرے حسین کو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اونچی بول دو یار۔ میرے حسین کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں کہا تیرا سر نال لگا، تو کیوں نے قرآن پڑھتا؟ یار یہ حسینیت ہے۔ آج آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، اس پہ آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پہ آواز ہولی، اور نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں، میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، نہ آواز اونچی نیچی کرنے کا مخالف ہوں۔ مجھے دکھ کس بات پر ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو بھائی میری جھولی میں ڈال دو۔ ارے جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتا ہے، اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے، ارے علی کی تو ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ بے شک بے شک۔ ابتدا کیا جی؟ اونچی بولو۔ انتہا بھی، اور اسی مسیطے وردے ہی نہیں، باری بہ کے پنگ پی کے چرس پی کے شرابی علی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے اس قدر نفرت، آپ ارشاد فرماتے ایک دریا بہ رہا ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت صاحب پہلے وقتوں میں مسجدوں کے ساتھ کنویں ہوتے تھے، ایسے ہی ہے نا جی؟ آپ ارشاد فرمائے اگر کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر کنواں خشک ہو جائے، وہاں لوگ مینارہ بنا دیں، فرمایا علی اس مینارے پر چڑھ کے اذان دینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یار علی کو شراب سے اتنی نفرت، اور تو شراب پی کے بھنگ پی کے علی کا نعرہ مار رہا ہے، کیا تیرا منہ اس قابل ہے کہ علی کا نام دیا جائے؟ خدا کی قسم میرا لحاظ بالکل نہ کرو، میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ میں آگے نہیں چلوں گا جن سب نہیں بولو گے، کون سی نماز تھی؟ ایک مرتبہ پھر بولو۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ نہیں سمجھ لگی گا، اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی، اگر ظہر اثر ملا کے پڑھی ہوتی اثر قضا نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، اثر کے وقت اثر پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ کیا بات، بہت کمال، سبحان اللہ۔
اچھا ایک نماز قضا ہوئی، مفتی صاحب یہ نوٹاں واسطے ہوئی سی کہ ووٹاں واسطے ہوئی سی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، امیر لشکر ہیں، جنگ ہو رہی ہے گھمسان کی، آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذان کہو بھئی نماز پڑھ لیں، اور عرض کرنے کے جیسا حملہ پسپا ہوتا ہے پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بھئی اذان کہو نماز پڑھ لیں، پھر انہوں نے وہی جواب دیا، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ بھئی اذان کہو نماز پڑھ لیں، پھر وہ عرض کرنے کے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پسپا ہوتا ہے تو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے جن کے نعرے پر آواز بلند کر رہا ہے ذرا ان کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، نماز ہی نہ پڑھی ہمارا جہاد کس کام کا ہے؟ اچھا مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوالات عوام الناس سے بھی کر لوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے یار؟ ایک وعدہ کرو، بات سچی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہو تالا، کیا لگا ہو؟ بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ گھر میرا اپنا ہے، اس کو لگا ہے تالا، چابی کے بغیر میں اندر نہیں جا سکتا۔ ارے بغیر چابی کے اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ میں غلط ہوں بھائی، میری اصلاح کرو، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر بغیر چابی کے تو گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق ہے؟ نماز جنت کی۔ اچھا صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے تالا کھولو گے جنت کا؟ تھوڑا سوچیے آواز، تسی دسو جی چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب یہ تسلیم کر رہے ہو میں بغیر چابی کے تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں جی؟ اچھا حضرت جی یہ جواب پھر تہاڈے کولوں لے لئیے، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دسی ہاں۔ اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ اج میں تانوں اے بھی دس جواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔
زندہ باد زندہ باد. کنے لیور نے؟ پانچ. پہلے لیور دا نام ہے فجر, سبحان اللہ. دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھ رہا وے ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا جی؟ نہیں. دو دے نال, نہیں. تین دے نال نہیں. کدوں کھلے گا؟ پنجا نال. تو پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ آواز کٹ گئی ہے, سب دی آواز نہیں آ رہی. اسٹیج والے تو چپ کر کے بیٹھے نے, انہوں نے میرے خیال لوڑ ہے کہ نہیں جنت دی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ اسٹیج والے اچھے بولیں گے تو آپ ہی اچھی آواز میں کنے پانے نے دندے؟